मां नहीं, सुनते जाओ। मां इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी, जब तक इन दोनों के दामन को थामे रहोगे गुमराही से बचे रहोगे। जिनसे भी कह रहे थे रसूल, गुमराही का अंदेशा तो था, जिनसे भी फरमा रहे थे गुमराही का अंदेशा तो था। गुमराही को रोकने के लिए कहा मां इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी व इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैहिल हौज़। ये दोनों एक साथ रहेंगे, इनमें जुदाई नहीं होगी, इनमें तफरीका नहीं होगा, यहां तक कि क़यामत के दिन हौज़ में साथ आएंगे। कुरान इतरत के साथ, इतरत कुरान के साथ। अगर कुरान बाकी है तो इतरत के एक इमाम का वजूद जरूरी है। मेरा मोहतरम मजमा मेरे मारूजात की तरफ मुतवज्जे है ना, तो यही तो लाना था। इसीलिए अब कल की गुफ्तगू से मैं रिलेट हुआ कि सिर्फ इताअत को रसूल पे नहीं रोका, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, साहिबान अम्र की इताअत करो। जाओ देखो, फखरुद्दीन राजी आलम इस्लाम के एक बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, उनकी तफसीर दुनिया की मशहूर तरीन तफसीर है, तफसीर कबीर, इमाम फखरुद्दीन राजी। उन्होंने इस आयत के ज़ैल में लिखा है कि कहा गया कि उलुल अम्र की इताअत करो, तो ये इताअत किसी गुनाहगार की नहीं हो सकती, ये वैसा मासूम होगा जैसे रसूल है। ये वैसा मासूम है जो भी हो। अब उन्होंने एक थ्योरी दी है, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उस थ्योरी को बयान करूं। उन्होंने कहा कि जो भी हो उलुल अम्र उसको मासूम होना चाहिए, ठीक है ना। अब जाओ, एक चैलेंज कर रहा हूं और तुम्हारे शहर में रहता हूं, मैं भी इसी शहर का हूं और तुमसे रोजाना का वास्ता पड़ता है। अगर मेरे चैलेंज को तोड़ सको तो कल आ जाना, अगर मेरे चैलेंज को तोड़ सको तो कल आ जाना। किसी मुसलमान बादशाह ने, किसी खलीफतुल मुस्लिमीन ने, किसी फकीर ने, किसी वली ने, किसी मुर्शिद ने, किसी पीर ने यह दावा नहीं किया कि उलुल अम्र हम हैं। बड़े से बड़े गुजर गए, बड़े बड़े गुजर गए, किसी ने नहीं कहा कि कुरान वाले उलुल अम्र हम हैं। अगर कहा तो आले मोहम्मद ने कहा। मैंने क्या कहा कि दावा अगर किया तो आले मोहम्मद ने किया कि वो कुरान वाले उलुल अम्र हम हैं। रिवायत सुनाओ, उसूल काफी पहला हवाला, तफसीर नूर सकलैन दूसरा हवाला, तफसीर साफी तीसरा हवाला। उन किताबों के नाम मैंने लिए हैं जो बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाती है, वरना हवाले तो मेरे पास बहुत हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने सवाल किया कि यब्न रसूलिल्लाह, फर्जंद रसूल, मन उलुल अम्र, ये उलुल अम्र कौन है? ये उलुल अम्र कौन है जिनकी इताअत का हुक्म हमें दिया गया है? सवाल खत्म हुआ, कहा नहनो हमें, अव्वलुना अलीयुन व आखिरुना महदी। मैं सुनना इसलिए कि अब तुम्हारे सामने मैंने अपनी किताबों से रिवायत पेश की है, तो तुम्हें हक है ना कि कहो कि भाई आप तो आलम इस्लाम के लिटरेचर को देख के बोलने के आदी हैं, ठीक है ना। तो जाओ रौज़तुन नबी, भाई अब ये जो हवाला दे रहा हूं इस हवाले को अपने ज़हनों के अंदर महफूज रखना। रौज़तुन नबी नहीं, रौज़तुल अहबाब फी अहवाल नबी वल आले वल असहाब, तीसरी जिल्द। जब ये आयत नाजिल हुई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम,
تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے کھڑے ہو کر پیغمبر اکرم کا سوال کیا. اب یہ کتاب اس کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، اس کتاب کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے بھائی، بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اور اس کتاب کے حوالے سے یہ روایت میں پیش کر رہا ہوں. جابر ابن عبداللہ انصاری نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں اللہ معلوم ہے، اس کی اطاعت کر لیں گے، ہمیں رسول معلوم ہے، اس کی اطاعت کر لیں گے، آپ رسول ہیں. یہ اولو الامر کون ہے؟ جانتے ہو کیا کہا؟ کہنے لگے پہلا علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے، چوتھا زین العابدین ہے، پانچواں محمد باقر ہے، 12 تک گنا ہے. توجہ ہے، 12 تک گنا ہے. تو اب اگر اولو الامر ماننے ہیں تو نہ 12.25 ماننے ہوں گے، نہ 12.5 ماننے ہوں گے. اب یہ بحث چھڑ گئی ہے اور میں انشاءاللہ اس بحث پر آگے گفتگو کروں گا. یہ 12 ہے کون؟ یہ 12 ہے کون؟ یہاں اس بحث کو چھیڑنا نہیں ہے. تو اب رسول نے کہا میرے بعد اولو الامر 12، نام بھی بدلا دیے، نام بھی بدلا دیے. اور قرآن نے سورہ نساء میں آواز دی، چوتھا سورہ قرآن مجید کا، میں سننا خدا کی قسم، فلا وربک، ہزاروں مرتبہ یہ آیت تمہیں سنی ہوگی، فلا وربک. نہیں بھائی لطف سنو، لطف. یہ جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں میں، یہ سورہ نساء کی ہے، اور سورہ نساء کی 65ویں آیت ہے. اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اسی سورہ نساء کی 59ویں آیت ہے. 59ویں آیت ہے. 5 آیتیں درمیان سے چھوڑ کے 6ویں آیت اس سلسلے کی پڑھ رہا ہوں میں. فلا وربک لا یؤمنون، بھائی رسول کا فیصلہ آ گیا کہ اولو الامر کون ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. حبیب، یہ زبانی کلمے کا دعویٰ کرنے والے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے جب تک تیرے فیصلے پہ ایمان نہ لائے. رسول نے کر دیا کہ رسول نے فیصلہ کر دیا کہ 12 ہے. توجہ رکھنا، توجہ رکھنا. رسول نے فیصلہ کر دیا کہ 12 ہے. نہیں بھائی، میں اب تمہیں روکوں گا اس مرحلے فکر پر، اور اس مرحلے فکر پر روکنے کے بعد ایک جملہ کہوں گا، اور اس جملے کو ہمیشہ کے لیے اب ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا. سورہ مزمل، سورہ مزمل، انا، بھائی یہ آئے مبارکہ سورہ مزمل میں جا کے دیکھنا. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے ویسا ہی رسول بھیجا ہے. دیکھو وہ رسول کا فیصلہ کہ اولو الامر 12 ہے، توجہ 12 ہے. اور اب قرآن کا فیصلہ، ہم نے تمہارے پاس ویسا ہی رسول بھیجا ہے جیسا موسیٰ کے پاس بھیجا تھا. محمد موسیٰ جیسے. قرآن نے کہا، کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے کیا کہا؟ محمد موسیٰ جیسے. تو جو کردار موسیٰ کا، وہ کردار محمد کا. جو تاریخ موسیٰ کی، وہ تاریخ محمد کی. سورہ اعراف میں دیکھنا، وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَا عَشَرَ أَسْبَاطًا أُمَمًا. ہم نے موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ رکھا ہے جو عادل پہ قائم رہیں گے، اور ہم نے ان کی تعداد 12 رکھی ہے. ہم نے ان کی تعداد 12 رکھی ہے. اب اس سے زیادہ پھیلے، رک جاؤ، پھیلے تو 12، پھیلے تو 12، سمٹے تو 5. بہت کہتے ہو نا پنجتن پاک، بہت کہا جاتا ہے پنجتن پاک، اور اعتراض بھی بہت کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اصطلاح کہاں سے آ گئی پنجتن پاک. یہ کس قرآن میں لکھا ہے؟ پنج فارسی، تن فارسی، پاک فارسی، یہ تینوں لفظ فارسی ہیں. تو اب یہ پنجتن پاک، اس کا تعلق اسلام سے کیا ہے؟ اعتراض تو بہت کیا جاتا ہے نا.
بہت کیا جاتا ہے، اور ہم اعتراض سنتے بھی ہیں، اور اگر اعتراض میں دم ہو تو اسے قبول بھی کرتے ہیں۔ میں نے اس منبر سے بہت پہلے ایک روایت پیش کی تھی، اور اس روایت کو ایک آیت کے ساتھ جوڑ کے تمہاری خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ سننا بھائی سننا، اور حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جا کے دیکھنا، دوسرا سورہ 37ویں آیت، آیت کا نشان 37۔ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ کیا سیکھے بھائی؟ کلمات۔ کلمات کے معنی جانتے ہو؟ کلمے کی جمع ہے، کلمے کی، کلمہ تو جانتے ہو نا، کلمے کی جمع کلمات۔ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، وہ کلمات دہرائے اللہ کی بارگاہ میں، ٹھیک؟ تاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، وہ تو توبہ کا قبول کرنے والا ہے ہی، ٹھیک ہے نا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا اور نبی اکرم سے بھی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات کیا تھے جن کے دہرانے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ آپ نے فرمایا وہ کلمات یہ تھے، اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین الا تبت علی فانک انت التواب الرحیم۔ مالک تجھے واسطہ محمد کا، تجھے واسطہ علی کا، تجھے واسطہ فاطمہ کا، تجھے واسطہ حسن کا، تجھے واسطہ حسین کا، میری توبہ قبول فرما، تو توبہ کا قبول فرمانے والا ہے۔ رک جاؤ رک جاؤ، کلمات سکھلائے تھے، اور کلمات کیا ہے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ محمد کلمہ ہے، علی کلمہ ہے، فاطمہ کلمہ ہے۔ جو خود کلمہ ہو، اگر اس کا نام